بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کے مفاہیم کے ساتھ نور وحی یوٹیوب چینل پر حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں عیب جوئی سے منع کیا گیا، البتہ مظلوم کو اپنی داستان سنانے کی رخصت دی گئی۔ جو دنیا میں درگزر اور معاف کرنے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے گا۔ کفار اور مسلمانوں کا رویہ بیان ہوا۔ کفار اللہ اور اس کے رسول کے مابین فرق کرتے ہیں، کسی کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان تمام انبیاء کو برحق جانتے ہیں، کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ دوسرے رکوع میں قوم موسیٰ کا رویہ اور ان کی آزمائشوں کا ذکر ہوا۔ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا، بجلی کڑک ڈالی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ دراصل انہوں نے بچھڑے کو بھی معبود بنایا تھا۔ پھر ان سے وعدہ کیا کہ ہفتے والے دن تم تجاوز نہ کرنا، لیکن اس قوم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ اس کے بعد مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا کہ ان کو نہ ہی قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی پر چڑھا سکے۔ ان سے دراصل حقیقت مشتبہ ہو گئی۔ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں باحفاظت اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے ظلم کی وجہ سے ان پر بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا۔ وہ سود لیتے اور لوگوں کو مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اہل علم اور اہل ایمان آپ کی طرف جو بھی نازل ہوا ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ چھٹے پارے کے تیسرے رکوع میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب وحی کا تذکرہ ہوا۔ مختلف انبیاء کرام کے اسماء بھی بیان کیے۔ انبیاء کے اسماء بیان کرنا اور ان کے ناموں کو پڑھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ چھٹے پارے کے تیسرے رکوع میں جن انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہوا، ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور حضرت یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، اور پھر ان کی جانب وحی کے نزول اور ان کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا۔ لوگوں سے کہا کہ رسولوں کی آمد کے بعد تمہارے پاس حق کو قبول نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں رہتا، اب تو تمہیں حق قبول کرنا چاہیے۔ کافر حق سے روک کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ اے لوگو، رسول تشریف لائے ہیں، حق کو قبول کرو، اور اہل کتاب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ دین میں غلوف نہ کرو۔ غلوف کا معنی کسی چیز کو اس کے مرتبے سے بڑھا دینا یا اس کے مرتبے سے کم کر دینا۔ یہ دونوں روش ہی درست نہیں ہے۔ اسی لیے اہل کتاب سے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اب جس وقت ایک خدا سے بڑھا دیے جائیں تو یہ دین میں غلوف ہوگا۔ اس کو قرآن حکیم نے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ چھٹے پارے کے چوتھے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ خود کو اللہ کا بندہ کہنے میں وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ جب حضرت عیسیٰ خود کو خدا کا بندہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تو ان سے ماننے والوں
کو بھی کہا گیا، سمجھایا گیا کہ انہیں الہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہی کو ماننے والے ہیں۔ پھر کہا کہ ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، لیکن تکبر کرنے والے اور بندگی کو، عبادت کو آر سمجھنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان برہان اس کا معنی ہوتا ہے دلیل، یعنی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی برہان آ گئے ہیں، یعنی رسول معظم علیہ السلام کو برہان کہا گیا، دلیل کہا گیا۔ خدا کی خدائی کی دلیل محمد مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نور کا ذکر ہوا۔ یہاں نور سے مراد قرآن کریم، یعنی برہان مصطفیٰ کریم اور نور قرآن کریم کی صورت میں تم پر آ گئے ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر کلالہ کے بارے میں بتایا کہ اس کی ایک بہن ہو تو اس کو ترکے کا نصف ملے گا، اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ بھی اس کا وارث ہوگا۔ وراثت کے حصے بیان کرنے کے بعد سورہ نساء کے اختتام پر کہا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چھٹے پارے میں پھر سورہ مائدہ کا آغاز ہوا۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اس لیے کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ مدنی ہیں اور جو ہجرت سے قبل نازل ہوں وہ مکی ہیں۔ 120 آیات اور 16 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں اخلاقی تربیت، آسمانی کتابوں اور مسلمانوں کو اغیار سے ہوشیار رہنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سورہ مائدہ میں حج کے آداب اور شعار اللہ کی تعظیم، شراب اور جوئے کی ممانعت بیان کی گئی۔ شرعی احکام میں وضو اور تیمم کے مسائل، حلال اور حرام چیزوں کا بیان بھی اس سورہ مقدسہ میں ہوا۔ چوری اور ڈاکہ زنی کی سزاؤں کا تذکرہ بھی اسی سورہ مقدسہ میں ہوا۔ تکمیل دین کا اعلان بھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کیا گیا۔ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں جن احکام اور حلال اور حرام سے متعلق بیان ہوا، نمبر 1، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نمبر 2، حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 3، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا۔ نمبر 4، حرمت والے مہینوں کی عزت کرنے کی ترغیب دی۔ نمبر 5، سوئے حرم جانے والوں پر حملہ کرنے کی ممانعت کی گئی، زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ نمبر 6 اور نمبر 7، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کی ترغیب۔ نمبر 8، گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرنا۔ نمبر 9، حرام جانوروں کی فہرست کو بیان کیا گیا۔ ان میں نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام لیا جائے، نمبر 5 گلا گھونٹنے سے مرنے والا جانور، نمبر 6 چوٹ لگنے سے یعنی پتھر یا لاٹھی کی ضربوں کی وجہ سے جسے مارا جائے، نمبر 7 بلندی سے گر کر مرنے والا، نمبر 8 کسی جانور کے سینگ لگنے سے مرنے والا، نمبر 9 جسے کوئی درندہ پھاڑ ڈالے لیکن اگر کوئی زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے، نمبر 10 بتوں کے لیے ذبح کیا گیا جانور۔ یہ 9 نمبر میں پھر 10
قسم کے جانوروں کو بیان کیا کہ یہ حرام ہیں۔ نمبر 11، حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور تم پر اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی گئیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا گیا۔ نمبر 12، حرام جانوروں کی تفصیلات کے بعد حلال جانوروں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، جن پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ نمبر 2، شکاری جانور جن کو شکار کرنا سکھایا جائے، ان کے ذریعے شکار کیے ہوئے حلال جانور۔ نمبر 3، ہر داڑھ سے کھانے والے درندے اور ہر پنجے سے پکڑنے والے پرندے کو حرام کیا گیا حدیث شریف میں۔ نمبر 4، اہل کتاب کا وہ ذبیحہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد نمبر 13 کو بیان کیا کہ پاک دامن اور اہل کتاب کی خواتین سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 14 اس رکوع میں جو بیان ہوا، بدکاری سے ممانعت کی گئی۔ نمبر 15، چوری چھپے آشنا بنانے کی ممانعت۔ ممنوع کاموں کے کرنے والے کے اعمال رائے گاں اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چھٹے پارے کے چھٹے رکوع میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے۔ فاغسلوا وجوہکم، نمبر 1 چہرہ دھونا، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا، وارجلکم الی الکعبین، نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ جنابت میں یعنی جب غسل فرض ہو تو غسل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا طریقہ کہ ہاتھ مٹی پر مار کر اپنے چہرے اور بازوؤں پر مل لیے جائیں، تو اس سے نماز اور دیگر وہ عبادات جائز ہو جائیں گی جو وضو کے بعد جائز ہوتی ہیں۔ یعنی وضو پانی کی صورت میں اور پانی کے عدم صورت میں نہ ملنے کی صورت میں یا کسی کے لیے بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا ضرر اور نقصان کا باعث ہو تو تیمم کیا جائے۔ ان احکام کی حکمت، آسانی اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ نعمتوں کو یاد رکھنے اور پکے وعدے پورے کرنے اور تقوی کی ترغیب دی۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے انصاف سے گواہی دینے کی ترغیب دی۔ کسی کے بغض میں عدل کو پائمال کرنے سے منع کیا گیا۔ ایمان اور اعمال صالح والوں کو مغفرت کی بشارت دی۔ آیات کی تکذیب کرنے والوں کو سزا کی تنبیہ کی۔ رکوع کے اختتام پر توکل اور تقوی کا درس دیا۔ چھٹے پارے کے 7ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 نقیب مقرر کیے ان کا تذکرہ ہوا۔ یاد رہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جب 70 مدینہ کے مردوں اور 2 عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کی تو آپ نے ان میں سے بھی 12 آدمی منتخب کر کے انہیں نقیب کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طرح امت میں ائمہ اہل بیت کی جو عزت شان و قدر ہے وہ مسلمہ ہے، ان کی تعداد بھی 12 ہے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن، امام حسین، اور پھر یہ سلسلہ ائمہ کا امام مہدی پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نماز، زکوٰۃ اور خرچ کرنے والوں کے گناہ کی معافی اور ان کے جنت میں داخل ہونے کو بیان کیا گیا۔ اہل کتاب میں وعدہ توڑنے والوں کو رحمت سے دور ہونے کا اعلان کیا، اور وہ لوگ جو کتاب میں تحریف کرتے اور خیانت کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی خیانت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتا۔ اہل کتاب کو واضح کیا گیا کہ ہمارے رسول تمہیں ہر چیز کھول کر بیان کرتے ہیں جن کو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے
اور قرآن کے روشن ہونے کو بیان کیا۔ پھر کہا کہ جو ان کی پیروی کرے اس کو اندھیروں سے روشنیوں میں آنے کی بشارت ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہنے والوں سے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح اور ان کی والدہ اور جو بھی زمین میں ہے ان کو ہلاک فرما دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابناء اللہ ہیں اور اس کے پیارے ہیں، ان سے کہا گیا کہ پھر تمہاری خطاؤں پر تمہیں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تم اس کے ابنا یعنی اولاد نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہو، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف فرمائے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیر و نذیر ہونے کی صفات کو بیان کیا گیا۔ چھٹے پارے کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جنہوں نے اپنی قوم سے نعمتوں کا ذکر کیا کہ اس نے تم میں انبیاء مبعوث فرمائے اور تم میں سے بعض کو حکومت دی، تم اپنے آبائی وطن شام کی طرف بڑھو۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ مصر میں رہی، پھر وہاں کی غلامی سے انہیں سمندر پار کر کے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ یہ وادی سینا میں قیام پذیر ہوئے۔ ادھر انہیں تورات بھی دی گئی۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آبائی وطن شام چلو، لیکن وہاں کے رہنے والوں سے ڈر گئے اور کہنے لگے ہم تو مصر جائیں گے۔ اور پھر بارگاہ موسوی میں وہ اس دریدہ دہنی کے شکار بھی ہوئے کہ وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا خدا قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اور اپنے بھائی کی ان سے علیحدگی کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیدہ دہنی کی بنا پر انہیں 40 سال تک وہیں سرگرداں رہنے کا حکم دیا۔ چھٹے پارے کے 9ویں رکوع میں قابیل اور حابیل کی قربانی کا تذکرہ ہوا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کا قتل کیا، یہ تاریخ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ قابیل نے زیادتی کی، حابیل نے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا۔ قتل کے بعد اس کی لاش تدفین سکھانے کے لیے کووں کو بھیجا گیا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور پھر اس کی لاش کو زمین میں دفنایا۔ تو قابیل نے حسرت سے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ عاجز ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ لاش کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے۔ اس پر قرآن نے کہا کہ جس نے ایک قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس کی وجہ سے کسی ایک کی جان بچ گئی گویا اس نے جمیع انسانیت کی حفاظت کی اور اس کو بچایا۔ زمین میں فساد بپا کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں رسوائی ہے۔ ہاں، توبہ کی صورت میں وہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ چھٹے پارے کے 10ویں رکوع میں مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یقیناً وسیلہ منزل کے حصول کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی کامل مرشد میسر آ جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس راہ میں مولانا روم کو بھی شمس تبریز کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پھر کفار کو واضح کیا کہ بروز محشر زمین بھر سونا بھی فدیہ کرو گے تو وہاں قبول نہ ہوگا اور نہ ہی عذاب سے بچ سکو گے۔ آیت نمبر 38 میں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کہہ کر چور کی سزا بیان کی۔ سزا کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں امن اور سکون بپا ہو، کوئی کسی کے حقوق غصب نہ کرے، توبہ کرنے والوں کو معافی اور بہتر جزا کی بشارت دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے بارے میں غمگین ہونے کی ممانعت فرمائی۔ اس رکوع کی کئی آیات ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئیں۔ تورات کے ماننے والوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے رسول کریم علیہ السلام سے نرمی والا
فیصلہ کروانا چاہا۔ قرآن مجید نے آگاہی دی اور انہیں انہی کی کتاب منگوا کر اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی ترغیب دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف سے فیصلہ کرنے والا کہا گیا۔ چھٹے پارے کے 11ویں رکوع میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حق کے ساتھ نازل ہوئیں۔ آسمانی کتابیں ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرے کی مؤید یعنی تائید کرتی ہیں۔ تورات میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ علماء آسمانی کتابوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ لوگوں سے مت ڈرا کریں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ تورات میں بھی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے لیے بھی قصاص کو بیان کیا گیا۔ قرآن حکیم نے اس کا حوالہ دے کر ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو ظالم کہا گیا۔ تورات و انجیل کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر کتاب رحمت، کتاب تربیت، قرآن مجید کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا، اور خصوصاً رسول اللہ علیہ السلام، کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیکی میں سبقت اختیار کرنی چاہیے، یعنی نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تورات کے ماننے والوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بشر ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے پھر صاف طور پر انکار فرما دیا۔ پھر اس رکوع کے اختتام پر کہا کہ وہ تو جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم سب سے بہتر ہے۔ چھٹے پارے کے 12ویں رکوع میں ایمان والوں کو کہا یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ، یعنی مددگار نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں۔ اور پھر کہا کہ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے وہ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر بات کرنے والے اپنی مدد کا یقین دلاتے ہیں، حالانکہ اندرونی طور پر وہ سخت مخالف ہیں۔ آیت نمبر 54 میں واضح کیا کہ منافق اسلام کو چھوڑ کر اعلانیہ کفر کو بھی اختیار کر لیں، پھر بھی اسلام کا چراغ روشن رہے گا۔ اللہ ایسی قوم ہمیشہ قائم رکھے گا جو اس سے یعنی اسلام سے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتی ہوگی، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اہل ایمان سے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کے 13ویں رکوع میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دین کو ہنسی مذاق بنانے والوں کو دوست مت بناؤ۔ وہ تو شاعر اللہ کو، خصوصاً آذان کو بھی شور و غل کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے فسق کرنے والے برے لوگ ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ان پر اس کا غضب ہوا، جس کے نتیجے میں بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنایا گیا۔ وہ اور شیطان کی پوجا کرنے والے بدترین مخلوق ہیں۔ وہ زیادتی اور حرام خوری کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کے علماء اور مشائخ ان کو گناہ اور حرام کھانے سے منع کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی شعار کا مذاق، اور دوسری طرف ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بے باکی اور جسارت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے شرماتے نہیں ہیں۔ رب کریم تو سخی ہے، ان کے اپنے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود بخل میں مبتلا ہیں۔
اور وہ دریدہ داہنی اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا گیا۔ وہ فساد بپا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور دل سے ایمان لائیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اگر وہ تورات و انجیل کے احکام کو ہی اختیار کر لیتے پھر بھی انہیں رزق کی وسعت نصیب ہوتی۔ البتہ ان میں ایک جماعت اعتدال پسند بھی ہے۔ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ انہیں نازل کردہ احکام پہنچا دیں۔ اگر آپ نے انہیں نصیحت نہ کی، ان تک پیغام نہ پہنچائے تو وہ پیغام ان تک نہیں پہنچے گا اور آپ اس کی ادائیگی نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، راہ حق میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اہل کتاب کو کہا کہ تم اپنی کتابوں پر قائم رہو تو پھر بھی حق تک پہنچ جاؤ گے، بلکہ تم ان کی بھی کما حق ہو پیروی نہیں کرتے۔ صدق کے دل سے جو ایمان لائے اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ عجیب نفس پرست ہیں۔ جب رسول ان کی خواہشوں کو اختیار نہیں کرتے تو وہ کفر کرنے لگ جاتے ہیں اور سرکشی میں انبیاء کو بھی ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ بھی کفر کرنے والے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی اپنی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے جنت حرام ہے۔ عقیدہ تثلیث یعنی تین خدا کے ماننے والوں کی بھی تردید فرمائی اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی والدہ بھی بڑی سچی خاتون ہے۔ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا کھاتے تھے جبکہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی بھٹک جاؤ تو یہ تمہاری بدقسمتی ہوگی۔ پھر غلو فی الدین سے منع کیا گیا، یعنی چیزوں کو ان کے مرتبے سے نہ گھٹاؤ اور نہ بڑھاؤ۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں اختتام میں اغیار سے دوستی رکھنے والوں کو رب کی ناراضگی کی بشارت دی۔ اہل کتاب میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہیں اور کچھ ان میں درویش منش علماء ہیں، وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو چھٹے پارے کے مفاہیم سمجھنے کی اور ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے نور وحی یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ اگلے دن 7واں اتھینٹک پارہ بھی اسلامک نالج ملاحظہ کے لیے کریں گے۔ دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔